هو الوارث الکریم یا وارث، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاس جگر گوسۂ بطول، تڑپی ہے تجھ پہ لاس جگر گوسۂ بطول، اور مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگ رسول، سیراب کر گیا تجھے خون رگ رسول۔ محترم ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ سماعت کیا، اب اس کے بعد آپ کے دو بچے جو آپ کے ساتھ کوفہ آئے ہوئے تھے، جب آپ کی شہادت ہو گئی، ان کے بعد ان دونوں بچوں کے ساتھ کیا واقعہ اور کیا ماجرا ہوا وہ اب آپ لوگ سماعت کریں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت کے بعد ابن زیاد نے سارے شہر میں منادی کرا دی کہ جو مسلم کے بچوں کو پکڑ کر میرے حوالے کرے گا انعام پائے گا، اور جو ان کو پناہ دے گا قتل کر دیا جائے گا۔ اس اعلان نے سارے کوفہ میں خوف و ہراس پیدا کر دیا، اور ساتھ ہی کوفہ کے لالچی کتے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے دو یتیم بچوں کی تلاش میں گلی گلی اور کوچے کوچے پھرنے لگے۔ قاضی شریح جو عاشق رسول بھی تھے اور محب اہل بیت بھی، یہ سن کر کہ حضرت مسلم علیہ السلام شہید کر دیے گئے ہیں رونے لگے، بچوں کو گلے لگایا، گود میں اٹھایا، پیار کیا، سر چوما۔ 6 اور 8 سال کے دونوں بچے سہم گئے اور قاضی شریح سے پوچھا، بابا جی آج آپ روتے کیوں ہیں؟ ہمارے ابا جان کی تو خیر ہے۔ قاضی جی کیا ہم یتیم تو نہیں ہو گئے؟ قاضی شریح نے بچوں کو پھر گود میں لے کر رونا شروع کر دیا اور فرمایا، اے مسلم علیہ السلام کے بچوں، میں کس زبان سے کہوں کہ تمہارے باپ کو ظالموں نے شہید کر دیا ہے اور تم یتیم ہو گئے ہو، لاوارث ہو گئے ہو، تمہارا باپ ہمیشہ کے لیے تم سے جدا ہو گیا ہے۔ یہ سن کر دونوں بھائی بغل گیر ہو کر رونے لگے۔ وطن سے دور ہیں، پردیس میں مجبور ہیں، کوئی غمخوار نہیں، کسی پر اعتبار نہیں، باپ کی جدائی ہے اور دشمن ساری خدائی ہے۔ ہائے ابا کہتے کہتے بے ہوش ہو گئے۔ قاضی شریح نے کملائے ہوئے چہروں پر پانی چھڑکا، بچے ہوش میں آ گئے اور پھر رونے لگے۔ قاضی جی ہمیں ابا کے پاس لے چلو، ہمیں ان کی لاش دکھا دو۔ ہائے ابا جی ہمیں پردیس میں اکیلے چھوڑ کر آپ کہاں چلے گئے؟ ہم کہاں جائیں گے؟ کس کو پکاریں گے؟ قاضی شریح نے دست بستہ عرض کی کہ بچوں اب رونے کا وقت نہیں ہے، ابن زیاد نے تمہاری تلاش میں آدمی مقرر کر دیے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تمہارا آواز سن لے اور تم پر بھی مصیبت آ جائے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آج رات کوفہ سے ایک قافلہ مدینہ منورہ کو جا رہا ہے، میرا ارادہ ہے کہ تمہیں کسی نیک سیرت آدمی کے حوالے کر دوں تاکہ وہ تمہیں پوری حفاظت سے مدینہ پہنچا دے۔ بچے یہ سن کر سہم گئے، حسرت بھری نگاہوں سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ شام ہوئی اور پھر اندھیرا چھا گیا۔ قاضی شریح نے اپنے بیٹے اسد کو فرمایا کہ بیٹا مسلم علیہ السلام کے ان دونوں یتیموں کو لے جاؤ اور آج رات کو مدینہ منورہ جانے والے قافلے کے ساتھ کسی نیک آدمی کے حوالے کراؤ۔ قاضی صاحب نے 50 درہم بچوں کی کمر پر باندھے اور تھوڑا سا کھانا ساتھ دیا اور دونوں کا سر منہ چوم کر گھر سے رخصت کر دیا۔ دونوں مظلوم اور یتیم بچے آہیں بھرتے اپنے باپ کی لاش سے بھی بے خبر خاموشی سے اسد کے ساتھ جا رہے تھے۔ دروازے پر پہنچے تو کسی نے بتایا کہ تھوڑی دیر ہی ہوئی ہے کہ قافلہ جا چکا ہے۔ اسد نے کہا کہ بچوں قافلہ تو جا چکا ہے، ابھی دور ہی گیا ہے، وہ دیکھو گرد قافلہ نظر آ رہا ہے، دوڑو اور قافلہ سے جا ملو۔ شہزادے تھے، دوڑتے کیا، مظلوم تھے، بھاگتے کیا، اور یتیم تھے، چلتے کیا۔ چھوٹا گرتا بڑا اٹھاتا، بڑا گرتا چھوٹا سنبھالتا، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے بھاگتے جا رہے تھے۔ تھوڑی ہی دور گئے، تھک گئے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، گرد قافلہ غائب ہو گئی۔ حیران تھے کہ کیا کرے، کہاں جائیں اور کسے آواز دیں۔ کوئی رحم
کرنے والا نہیں ہے۔ رات اندھیری اور خوفناک جنگل، مدینے کے مسافر اور بے یار و مددگار، نبی کے نواسے اور بے سہارا۔ رات ہو گئی، راستہ بھول گئے، صبح کا ستارہ تھر تھراتا ہوا نمودار ہوا۔ دن گزارنے کے لیے ٹھکانہ سوچ ہی رہے تھے کہ ظالم کے دو پنجوں کے کاندھوں پر گڑ گئے اور ساتھ ہی غضبناک آواز آئی کہ ساری رات تمہاری ہی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہوں اور تم یہاں ہو، چلو میرے ساتھ، میں ابن زیاد کا سپاہی ہوں۔ ابن زیاد کا نام سن کر بچے کانپ گئے، یتیم تھے سہم گئے، لاوارث تھے گردنیں جھکا دی۔ دونوں نے خدا کا واسطہ دیا، جنت میں جانے کا وعدہ کیا، جام کوثر پلانے کا عہد کیا، ہاتھ جوڑے منتیں کی کہ ہمیں چھوڑ دے، مگر اس ظالم سپاہی کے دل میں رحم پیدا نہ ہو سکا۔ صبح ہوتے ہی دونوں شہزادے ابن زیاد کے سامنے تصویر حیرت و غم بن کر کھڑے تھے کہ دیکھیں ہمارے لیے موت کا کون سا وقت مقرر ہوتا ہے اور ہمارے سروں پر ظلم کی تلوار کب چمکتی ہے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ دونوں کو جیل میں بند کر دو اور داروغہ جیل سے کہو کہ جب تک یزید کی طرف سے ان کے متعلق کوئی دوسرا حکم نہ آئے ان کی نگرانی رکھے۔ پھر دوپہر سے پہلے ہی حضرت مسلم علیہ السلام کے دونوں لخت جگر کوفہ کی جیل کی اندھیری کوٹری میں بند ہو گئے۔ جیل کا داروغہ جس کا نام مشکور تھا، کملی والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام اور محب اہل بیت تھا، بچوں کو پیار کیا، کھانا کھلایا، قدم چومے اور عرض کی اے مسلم کے بیٹو گھبراؤ نہیں، میں تمہارا خادم ہوں، میرا نام مشکور ہے اور میں تمہارا مشکور ہوں کہ تم میرے مہمان ہوئے۔ سارا دن خدمت کی، رات ہوئی تو مشکور نے دونوں کو گود میں اٹھایا، جیل کا دروازہ کھولا اور رات کے اندھیرے میں کوفہ سے باہر لے گیا۔ اپنی انگوٹھی دی اور کہا کہ یہ راستہ سیدھا قادسیہ کو جاتا ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں میرا بھائی شہر کا کوتوال ہے، اس کو جا ملنا، وہ تمہیں عزت اور حفاظت سے مدینے پہنچا دے گا۔ بچے رخصت ہو گئے اور سمجھے کہ ہر بلا سے محفوظ ہو گئے، مگر کیا جانتے تھے کہ تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی اور نو سے طے قدرت کا کوئی نہیں مٹا سکتا۔ رات سیاہ تھی اور راستہ پر خطر، پردیسی تھے اور راستے سے ناواقف، گولتڑی ڈال کر بھاگے، موت کا خوف تھا اور باپ کی جدائی، یتیمی کا احساس تھا اور جان کا خطرہ، جن کو باپ نے کبھی اپنی آنکھوں سے دور نہیں کیا تھا، جن کو ماں نے اپنی پیار بھری گود میں پھولوں کی طرح پالا اور ہر وقت اپنے کلیجے سے لگائے رکھتی تھی۔ خاندان نبوت کے چشم و چراغ، گلشن اہل بیت کے پھول، گھر آنے میں دیر ہو جاتی تو باپ تلاش کو نکلتا، ماں کا دل پھٹ جاتا، لیکن آج اپنے ہی نانا کا کلمہ پڑھنے والوں کے ہاتھ اور اسی کی شفاعت کی امید رکھنے والوں کی تلواروں سے اپنی جانیں بچانے کی خاطر اندھیری رات اور خوفناک جنگل میں بھاگتے پھرتے ہیں، اور آج ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی غمخوار نہیں ہے، کوئی ترس کھانے والا نہیں اور کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ مسافر ہیں اور بے وطن، مظلوم ہیں اور یتیم، تھک کر بیٹھتے اور دوڑ کر اٹھتے اور گھبرا کر بھاگتے تھے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے اور بدن چور چور ہو گئے۔ ساری رات چلتے رہے، سمجھے کہ کوفہ کی شہادت گاہ سے نکل آئے ہیں، مگر جوں ہی رات کی سیاہی دور ہوئی تو دیکھا کہ جہاں سے چلے تھے وہی ہے۔ رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا تھا اور کوہ پھٹنے ہی والی تھی، اور مسلم علیہ السلام کے یہ دونوں یتیم اپنی جانیں بچانے کی فکر میں چھپنے کی کوئی جگہ تلاش کر رہے تھے کہ آنکھ اٹھا کر دیکھا تو ایک چشمے کے کنارے کھجور کے ایک درخت کی کوہ نظر آئی۔ سوچا کہ اس کوہ میں چھپ جاتے ہیں اور دن بسر کر لیں گے، رات کو پھر نکل جائیں گے۔ دونوں مسافر، دونوں مظلوم، دونوں یتیم اور دونوں بے وطن اس کوہ میں ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر بیٹھ گئے، اور اپنے پہلو میں پتھر کا نہیں گوشت کا دل رکھنے والوں
اور پھر دل میں اولاد کا درد رکھنے والوں انسانوں اور اپنے سینے میں بچوں کا پیار رکھنے والے آدمیوں اور اپنی نظروں میں اپنے فرزند کی تصویر رکھنے والے آدم کے بیٹوں، ذرا مسلم علیہ السلام کے ان فرزندوں کی یتیمی کو دیکھو، بے کسی کو دیکھو، اور پھر کھجور کی اس کھوہ کا تصور کرو۔ سورج نکلا، کرنیں پھوٹی اور پھر دوپہر ہو گئی۔ ایک کنیز پانی کا مٹکا اٹھائے چشمے پر آئی، گھڑا بھرنے جھکی تو جھکی نظریں تو پانی میں اس کو دو سائے نظر آئے، جھکی نظریں تو پانی میں اس کو دو سائے نظر آئے، اٹھی نظریں تو پھر مسلم کے وہ جائے نظر آئے، اٹھی نظریں تو پھر مسلم کے وہ جائے نظر آئے۔ کنیز دوڑی اور پھر دیکھا تو درخت کی کھوہ میں دو چاند آپس میں لپٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ شخص گزارا اور ہاتھ باندھ کر پوچھا کہ کہا تم کون ہو بچے؟ بڑے ہی پیار سے پوچھا، یہاں کیوں چھپ کے بیٹھے ہو؟ بہت اعتبار سے پوچھا، بتاؤ کون ہو تم اور کس کے جگر پارے ہو کس کے دل کی راحت اور کس کی آنکھ کے تارے ہو۔ بڑے سہمے ہوئے تھے اور پیار کو دیکھا تو بول اٹھے، وہ بولے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کی، وہ بولے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کی، یتیموں بے کسو تنہا مسافر ہیں مدینے کی، یتیموں بے کسو تنہا مسافر ہیں مدینے کی۔ کنیز سمجھ گئی کہ حضرت مسلم کے فرزند ہیں، بولی مسلم کے بچوں نیچے اتر آؤ، میں خاندان اہل بیت کی کنیز ہوں، اطرت رسول کے گھرانے کی لونڈی ہوں، آؤ میرے گلے لگ جاؤ، دشمن نہیں خادمہ ہوں، بے وفا نہیں وفادار ہوں، اور مخالف نہیں لونڈی ہوں، جلدی اترو کوئی اور نہ دیکھ لے۔ بڑے نے چھوٹے کی طرف دیکھا، چھوٹے نے بڑے کی طرف، اور سوچنے لگے کہ کیا کریں، دیکھتے تھے کہ کہیں دھوکا تو نہیں، مگر کہاں جاتے اور کہاں چھپتے۔ نیچے اترے، کنیز آگے بڑھی، سینے سے لگایا، بڑے کی انگلی پکڑی، چھوٹے کو گود میں اٹھایا اور گھر لے آئی۔ مالکہ سے کہا کہ مسلم علیہ السلام شہید کے یتیم فرزند ہیں، یہ زہرا کے دل بند ہیں، مختار جنت ہیں، قاسم کوثر محمد اور ابراہیم ہیں، اور بے کسو یتیم ہیں۔ گھر کی مالکہ دل سے اہل بیت کی خادمہ تھی، بچوں کو دیکھا تو خوش ہوئی، آگے بڑھی، گلے لگایا، خاک پاک کو چوما اور کہنے لگی صدقے جاؤں، کہاں میرا گھر اور کہاں مسلم کے لختے جگر، کہاں میرا غریب کھانا اور کہاں اہل بیت کا گھرانہ۔ اور پھر نہلایا، کپڑے دھوئے، بالوں میں کنگھی کی، کھانا آگے رکھا، کھانے لگے تو باپ کی موت یاد آ گئی، رونے لگے، ہچکیاں بند گئی، آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے، مگر دن رات کے بھوکے تھے، تھوڑا سا کھا لیا اور ٹکٹکی باندھ کر مالکہ کا منہ تکنے لگے۔ وہ اندازہ کرنے لگے کہ دشمن ہے یا مہربان، مخالف ہے یا نگہبان۔ مالکہ نے دونوں کو ایک کمرے میں بستر بچھا کر سلا دیا، اور جب تک وہ سوئے رہے پنکھا جھلتی رہی، اور کنیز کو ہدایت کر دی کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ادھر حضرت مسلم علیہ السلام کے دونوں یتیم بچے تھوڑی دیر کے لیے محفوظ ہو گئے، اور ادھر ابن زیاد کو کسی نے بتا دیا کہ مشکور دروغہ جیل نے دونوں بچوں کو رات کے اندھیرے میں کسی محفوظ جگہ پر پہنچا دیا ہے۔ یہ سن کر ابن زیاد نے مشکور کو دربار میں بلایا اور غصے سے کانپتا ہوا بول اٹھا، او نمک حرام، مسلم کے بچے کہاں ہیں؟ مشکور نے فرمایا کہ مدینے پہنچنے والے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ کیا تجھے میرا ڈر نہیں تھا؟ مشکور نے فرمایا کہ نہیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ کیوں؟ مشکور نے فرمایا اس لیے کہ میں صرف خدا سے ڈرتا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ مشکور نے فرمایا اس لیے کہ یتیم ہیں، بے کس ہیں، اور یتیموں کی مدد اور بے کسوں کی ہمدردی کرنا اور خدا اور رسول کو راضی کرنا ہے۔ اور اے مردود،
تو حضرت مسلم علیہ السلام کو شہید کر کے اب ان کے یتیم بچوں کی بھی جان لینا چاہتا ہے؟ شرم کر اور خدا سے ڈر، اور دنیا کے کتے مجھے بتا کہ ان مظلوم بچوں کا جرم کیا ہے، ان کا قصور کیا ہے، اور ان یتیموں کا گناہ کیا ہے؟ کیا یہی حضرت مسلم علیہ السلام کے فرزند ہیں، نبی کے نواسے ہیں، گلشن اہل بیت کے پھول ہیں اور عطرت پیغمبر کے چشم و چراغ؟ مگر اے دنیا کے ذلیل انسان، یاد رکھ کہ جس یزید کی غیر اسلامی حکومت اور بادشاہت کی حفاظت کے لیے تو یہ خون کھیل رہا ہے، اور ایک دن یہی کھیل تیرے لیے بھی خطرناک ہوگا، اور قیامت تک نسل انسانی تجھ پر اور یزیدیت پر لعنت بھیجتی رہے گی، اور تمہارا نام و نشان تک مٹ جائے گا، اور حسین کا نام قیامت تک زندہ رہے گا، اس کے ماننے والے زندہ رہیں گے، اس پر رونے والے زندہ رہیں گے، اس لیے کہ حسین علیہ السلام مجسمہ حق و ہدایت ہے، مرکز دین و ایمان ہے، اور محافظ شریعت و اسلام ہے، اور تصویر اخلاق مصطفیٰ ہے، نور نگاہ مرتضیٰ ہے، اور لخت جگر حضرت زہرا ہے، اور یزید پیکر کفر و طغیان ہے، باطل پرست اور دین کا دشمن ہے، شریعت مصطفیٰ کا باغی ہے، اور فاشق و فاجر ہے، شخصی حکمران ہے، اور دشمن آل محمد ہے۔ اس لیے کہ اب بھی آنکھ سے غفلت کے پردے اٹھا اور جہنم کے بدلے جنت کا سودا کر، باطل کے مقابلے میں حق کی حمایت کر، اور حکومت کی بجائے اسلام کی روح جمہوریت کی مدد کر۔ ابن زیاد نے کہا کہ ان کو فرار کر کے تجھے کیا ملا؟ ان کو فرار کر کے تجھے کیا ملا؟ مشکور نے فرمایا کہ خدا کی رحمت ملی اور نبی کی شفاعت ملی، دامن مصطفیٰ ملا، سایہ مرتضیٰ ملا، اور حضرت مسلم علیہ السلام کو شہید کر کے اور اب ان کے یتیم بچوں کو شہید کر کے تجھے کیا ملے گا؟ ابن زیاد خاموش ہو گیا، مگر مشکور خود ہی بول اٹھے کہ کہہ دینا کہ دنیا کی لعنت ملے گی اور جگت کی فٹکار ملے گی، جہنم کی آگ ملے گی اور خدا کا غضب ملے گا۔ ابن زیاد کی آتش قہر بھڑک اٹھی اور جلاد کو حکم دیا کہ مشکور کو 500 کوڑے مارے جائیں اور پھر سر قلم کر دیا جائے، اور پھر عاشق اہل بیت پر کوڑے برسنے لگے، جسم لہو لہان ہو گیا مگر اف تک نہ کی، اور تلوار چمکی اور مشکور کا بھی سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ حضرت مسلم علیہ السلام کے دونوں صاحبزادے اس گھر کو اپنی پناہ گاہ اور جائے امان سمجھ کر دنیا سے بے خبر، اپنی موت سے بے پرواہ اور فکر و غم سے دور ایک دوسرے سے لپٹ کر ایک اندھیری کوٹھری میں سو رہے تھے کہ اس گھر کا مالک حارث داخل ہوا، اور داخل ہوتے ہی کہنے لگا کہ دیکھیے مسلم کے بچوں کا انعام کس کو ملتا ہے، مسلم کے بچوں کا انعام کس کو ملتا ہے۔ ابن زیاد کے اعلان پر شہر کا شہر کونا کا کونا چھان مارا ہے مگر کہیں نہیں ملے، خدا جانے کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ اپنے خاوند کی زبانی حضرت مسلم علیہ السلام کے یتیم بچوں کی تلاش کے متعلق سن کر جن کو وہ اپنے گھر میں چھپائے بیٹھی تھی لرز گئی، اور حارث سے کہا کہ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو دنیا کے لالچ میں حضرت مسلم علیہ السلام کے بچوں کی تلاش کر رہے ہیں، اور اے حارث تمہاری عقل پر بھی پردے پڑ گئے ہیں، ان مظلوموں کو ڈھونڈ رہے ہو۔ ایک معمولی گھرانے کے یتیم سے ہمدردی خدا اور رسول کی رضامندی کا باعث ہوتی ہے، تو یہ تو حضرت مسلم علیہ السلام کے فرزند ہیں، خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں، اور اہل بیت کے گھرانے کے یتیم ہیں۔ اس لیے ہوش کرو اور عقل سے کام لو، اور ان کو قتل کر کے لعنت نہ خریدو، رحم کر کے جنت لو۔ اور اے حارث یہ ٹھیک ہے کہ ان کو مار کر ابن زیاد سے تجھ کو دولت ملے گی،
عزت ملے گی، شہرت ملے گی، مگر یہ ہر چیز فانی ہے، مٹنے والی ہے اور ختم ہونے والی ہے۔ حارث وہ سودا کرو جو ہمیشہ کے لیے نفع بخش ہو اور آخرت میں بھی کام آئے، اور وہ یہی ہے کہ حضرت مسلم علیہ السلام کے ان یتیموں پر ترس کھاؤ، ان کو گلے لگاؤ اور ان کی مظلومی، بے کسی اور یتیمی پر رحم کر کے خدا کی رحمت اور کملی والے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بن جاؤ۔ بیوی کی یہ گفتگو سن کر حارث نے جھڑک دیا اور بستر پر لیٹ گیا اور کروٹیں لینے لگا۔ ماں کے سینے سے لپٹ کر سونے والے یہ بچے آج ایک دوسرے سے چمٹ کر سوئے ہوئے تھے۔ آدھی رات ہوئی تو چھوٹے نے خواب میں باپ کی پیاری صورت دیکھی نہ گئی، کئی دن سے جدا تھا اور آنکھیں باپ کو دیکھنے کو ترس گئی تھی۔ باپ کی صورت خواب میں دیکھی تو چلا اٹھا، ہائے ابا جان آپ کہاں ہیں؟ آپ ہمیں ملتے کیوں نہیں؟ آپ ہمیں کیوں چھوڑ دیا؟ ہمارا یہاں کوئی خیر خواہ نہیں ہے، کوئی آسرا نہیں ہے، ہائے ابا ہم کدھر جائیں؟ آنکھ کھل گئی اور باپ کی صورت غائب ہو گئی۔ بچہ زور زور سے رونے لگا، بڑے نے پیار کیا، دلاسا دیا، مگر پھر بھی اس کی چیخ نکل گئی اور ادھر کم وقت حارث کی آنکھ کھل گئی۔ اٹھا اور بیوی سے پوچھا ہمارے گھر میں رونا کیسا ہے؟ بیوی سہم گئی اور کانپ اٹھی اور خاموش رہی۔ وہ ظالم خود ہی اٹھا، چراغ جلایا تو دیکھا مسلم علیہ السلام کے دو چاند اس اندھیری کوٹھری کو روشن کیے بیٹھے ہیں۔ حارث نے غضبناک آواز میں پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ دونوں مظلوم چونکہ اس گھر کی ہر دیوار کو اپنا خیر خواہ سمجھتے تھے، اس لیے فوراً بولے ہم حضرت مسلم کے بچے ہیں۔ مسلم علیہ السلام کے بچے؟ وہ حیران ہو کر بولا کل سے تمہاری تلاش میں ہوں اور شہر کا شہر کونا کا کونا چھان مارا ہے اور تم میرے ہی گھر میں آرام کر رہے ہو؟ بس پھر اس ظالم نے زلفوں سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا، پھول جیسے رخساروں پر تماچے مارے اور پھر بالوں سے پکڑ کر زمین پر پٹک دیا اور مشکے باندھ کر جنگل میں لے چلا۔ یتیم بچے حسرت سے ایک دوسرے کے منہ تکتے اور کبھی رحم و طلب کی نگاہوں سے حارث کو دیکھتے کہ شاید اس کو ترس آ جائے۔ بیوی آگے بڑھی اور ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی اور حارث سے کہا کہ یہ مظلوم ہیں، مسافر ہیں اور یتیم ہیں، رحم کرو اور ترس کھاؤ اور ان کو چھوڑ دے۔ ان سے میں نے بے وفائی کی ہے، میں نے تیرے پنجے میں ان کو پھنسایا ہے۔ دیکھ یہ قابل رحم ہیں، وطن سے دور ہیں، ان کی آنکھیں اشکبار ہیں، جنت کے مالک ہیں، کوثر کے ساقی ہیں۔ حارث جو ہے اس کی تقریر پر کوئی اثر نہ ہوا، حارث پر کوئی اثر نہ ہوا۔ لالچ نے اس کو اندھا کیا ہوا تھا اور ہرس و تما نے اس کے دل کو پتھر بنا دیا تھا۔ اس نے تلوار لی، آگے بڑھا، کنیز قدموں میں گری، ہاتھ جوڑے اور کہا کہ اے مسلم کے فرزندو، میں بے قصور ہوں، میری نیت ٹھیک تھی، میرے دل میں تمہاری محبت ہے اور میں تمہارے گھر کی لونڈی ہوں، غلام ہوں۔ اب میں اپنے کیے پر پچھتا رہی ہوں کہ میں تمہیں اس گھر میں کیوں لے آئی، مگر مجھے پتا نہیں تھا کہ میرا مالک انسان سے حیوان بن چکا ہے اور اس کا دل پتھر کا ہو گیا ہے۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو اور حشر کے میدان میں دربار مصطفیٰ میں مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ صبح ہو گئی اور سورج کی شعاعیں حارث پر لعنت برساتی ہوئی کوفہ کے در و دیوار پر بکھر گئی۔ ظالم حارث دونوں کو دریا کے کنارے لے گیا، میان سے تلوار نکالی اور ان دو یتیم بچوں کے سروں پر لہرائی۔ حارث کی بیوی اور کنیز آگے بڑھی، ایک نے محمد کو سینے سے لگایا اور دوسری نے ابراہیم کو دامن میں چھپا لیا، مگر اس ظالم نے اپنی بیوی اور کنیز کا خاتمہ کر دیا اور پھر حضرت مسلم علیہ السلام کے یتیم شاہزادوں پر حارث کی تلوار چمکی۔ بے وطن مسافروں نے التجائیں کی، لاوارث یتیموں نے ہاتھ جوڑے اور بے سہارا پردیسیوں نے اپنی بے کسی اور یتیمی کا احساس دلایا اور پھر اپنے خاندان کی تعظیم و تکریم یاد دلائی، خدا اور رسول کا واسطہ دیا، اپنے گھرانے کی عزت و آبرو بیان کی اور فرمایا بول اٹھے
بول اٹھے جا بول اٹھنا نہ ظالم جفا کے لیے، بولے اٹھنا نہ ظالم جفا کے لیے، رحم کر بے کسوں پر خدا کے لیے، اور چھوڑ دے بخش دے مصطفیٰ کے لیے، چھوڑ دے بخش دے مصطفیٰ کے لیے، کیوں یتیموں کے دل کو دکھانے لگا، کیوں یتیموں کے دل کو دکھانے لگا، ظلم مت کر کے ہم خود ہی مظلوم ہیں، ظلم مت کر کے ہم خود ہی مظلوم ہیں، بے نوا ہے یتیم اور مظلوم ہے، ہائے گور و کفن سے بھی محروم ہے، ہائے گور و کفن سے بھی محروم ہے، کیوں یتیموں پر خنجر چلانے لگا، کیوں یتیموں پر خنجر چلانے لگا، بول بدبخت کرنے دے ہم کو وضو، بول بدبخت کرنے دے ہم کو وضو، سجدہ کرنے کو ہو جائیں ہم قبلہ رو، قتل کر دینا سجدے میں دونوں کو تو، قتل کر دینا سجدے میں دونوں کو تو، بھائی کو بھائی سے کیوں چھڑانے لگا، کیوں یتیموں کے دل کو دکھانے لگا، حضرت مسلم علیہ السلام کے یتیموں کی اس منتوں و سماجت اور التجاؤں سے عرش الہی کانپ گیا اور فرشتے رو پڑے اور حوریں تڑپ گئیں، مگر بے رحم حارث کے دل میں رحم کا جذبہ نہ بھر سکا، نہ ابھر سکا، اور کڑک کر بولا کہ مسلم کے بیٹوں مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ کہ میری تلوار تمہاری گردنیں اڑاتی ہے۔ محمد بڑا تھا، آگے اور ہاتھ جوڑ کر التجا کی کہ تو نے ہمیں قتل کرنا ہی ہے تو پہلے مجھے قتل کر تاکہ میری آنکھیں چھوٹے بھائی کی لاش تڑپتی ہوئی نہ دیکھے۔ ظالم چھوٹے کی طرف بڑھا تو چھوٹا ابراہیم کے آگے بڑھا اور خود درخواست کی کہ میری یہ منت مان لے کہ پہلے مجھے قتل کر تاکہ میں اپنے بھائی کی گردن اڑتی نہ دیکھ سکوں، اور پھر وہ وحشی حارث آگے بڑھا اور حضرت محمد کے سر کو تن سے جدا کر دیا، سرزمین پر آ گرا جیسے آسمان سے کوئی ستارہ ٹوٹ گیا۔ چھوٹے نے اپنے بھائی کے سر کو جھولی میں اٹھایا اور چیخیں نکل گئی، دھاڑے مار کر رونے لگا، ہائے بھائی، باپ کے بعد مجھے تمہارا ہی سہارا تھا، ہائے ظالموں نے وہ بھی چھین لیا، مجھے پردیس میں اکیلا چھوڑ گئے ہو، اب میں کدھر جاؤں، کس کو پکاروں، ہائے اللہ میں اکیلا رہ گیا۔ آئی اس لاش کے حلقوں میں بریدہ سے صدا، اے میرے بھائی میں قربان میں صدقے میں فدا، تیری آغوش سے کیوں کر کے نہ اس وقت جدا، تیری آغوش سے کیوں کرنا اس وقت جدا، گود پھیلائے کھڑی ہے جناب زہرا، مجھ کو لپٹا کے گلے سے خوش ہوتی ہے، مجھ کو لپٹا کے گلے سے خوش ہوتی ہے، خون چہرے پہ میرا ملتی ہے اور روتی ہے۔ چھوٹا اپنے بھائی کے سر کو چوم رہا تھا کہ سنگ دل نے تلوار کا دوسرا وار کیا اور اس کا بھی سر اڑا دیا، اور پھر لاشوں کو دریا میں بہا دیا، اور پھر ڈوب کر نہر میں کوثر کے کنارے پہنچے، ڈوب کر نہر میں کوثر کے کنارے پہنچے۔ آئی ہے در کی صدا پیارے ہمارے پہنچے، آئی ہے در کی صدا پیارے ہمارے پہنچے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔